بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے حوالے سے مختصراً تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابو طالب کی زوجہ مبارکہ سیدت فاطمہ بنت اسد کے بطن مبارک سے 4 صاحبزادوں اور 3 صاحبزادیوں سے نوازا تھا۔ سیدنا ابو طالب کے صاحبزادگان طالب بن ابی طالب سیدنا ابو طالب کے سب سے بڑے صاحبزادے اور انہی کے نام پر آپ کی کنیت حضرت ابو طالب ہے، ان کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات میسر نہیں ہو سکی۔ جنگ بدر کے موقع پر مشرکین مکہ زبردستی آپ کو اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ آپ نے جانا نہ چاہتے تھے۔ علامہ مسعودی نے لکھا ہے کہ کفار قریش نے آپ کو زبردستی میدان جنگ کی طرف لے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ دوران سفر غائب ہو گئے اور پھر ان کی کوئی خبر نہ ملی۔ عقیل بن ابی طالب یہ آپ کے دوسرے صاحبزادے۔ سیدنا عقیل اپنے برادر بزرگ طالب سے 10 سال چھوٹے تھے۔ آپ کو بھی کفار مکہ زبردستی جنگ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے میں لے آئے تھے۔ آپ اسیران بدر میں سے تھے۔ صلح حدیبیہ سے قبل اسلام سے مشرف ہو چکے تھے۔ آپ نے غزوہ موتا اور کئی دوسری جنگوں میں حصہ لیا۔ سیدنا عقیل بن ابی طالب انصاب عرب کے بہت بڑے ماہر تسلیم کیے جاتے تھے اور اس علم میں آپ تمام عرب میں ممتاز تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عقیل سے خاص محبت تھی۔ ان کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے، میں تم سے دوہری محبت کرتا ہوں، ایک محبت تو تمہاری قرابت کی ہے اور دوسری محبت اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے چچا کو تم سے بہت محبت تھی۔ سیدنا عقیل نے طویل عمر پائی اور 59 ہجری میں وصال فرمایا۔ آپ کے 3 صاحبزادے حضرت مسلم بن عقیل، حضرت عبد الرحمن بن عقیل اور محمد بن عقیل ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل حضرت امام علی مقام کے سفیر بن کر کوفہ تشریف لے گئے، جہاں ابن زیاد کے حکم پر انہیں شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ کربلا کے شہید اول ہیں۔ دوسرے 2 صاحبزادے سید الشہداء سیدنا امام حسن کے ہمراہ کربلا معلیٰ میں تشریف لائے اور شہادت کا تاج اپنے سر پر سجایا۔ سیدنا جعفر طیار بن ابی طالب، سیدنا جعفر کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں۔ آپ کا شمار اول اسلام لانے والوں میں ہوتا ہے۔ آپ سیدنا ابو طالب کے تیسرے صاحبزادے سیدنا علی کے برادر بزرگ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ مہاجرین ہجرت حبشہ کے قائد تھے اور شاہ حبشہ کے دربار میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخی تقریر عربی ادب کا شاہپارہ ہے اور دین اسلام کا خلاصہ تصور کی جاتی ہے۔ سیدنا جعفر مہاجرین حبشہ کی قیادت فرماتے ہوئے واپس مدینہ منورہ اس وقت پہنچے جب مسلمان خیبر کی جنگ جیت کر واپس آ رہے تھے، تو اس مبارک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے ان دونوں میں سے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، فتح خیبر کی یا جعفر کی واپسی کی۔ جنگ موتا میں اسلامی لشکر کے کمانڈر تھے اور اسی جنگ میں جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ خبر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے مطلع فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جعفر کو 2 پر عطا کر دیے ہیں جن سے وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ سیدنا جعفر بن ابی طالب کا مدار مبارک اردن کے دارالحکومت سے تقریباً 135 کلومیٹر دور واقع ہے، جو قابل دید ہے اور لائق زیارت ہے۔ الحمدللہ اس بندہ ناچیز کو اس مقام پر بھی حاضری کی سعادت نصیب ہو چکی ہے۔ سیدنا ابو طالب کے چوتھے صاحبزادے سیدنا علی ابن ابی طالب، سیدنا علی کے جتنے فضائل و مناقب احادیث نبویہ اور روایات میں موجود ہے، کسی اور صحابی رسول کے بارے میں اتنے مناقب نہیں ملتے۔ آپ کی ذات اقدس کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک 30 عام الفیل بیت اللہ شریف میں ولادت باسعادت ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی تربیت ہوئی۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا علی کرم اللہ وجہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات مبارکہ میں ابو تراب، ابو الحسن، حیدر و حیدرہ، اسد اللہ، المرتضیٰ اور باب مدینہ العلم سر فہرست ہیں۔
آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار حدیث روایت کی۔ 17 رمضان المبارک 40 ہجری جامع شہادت نوش فرمایا۔ صرف ایک حدیث مبارکہ حصول برکت کے لیے پیش ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، سیدنا علی کے چہرہ انور کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا علی کی برکات نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔